میں ایک انتہائی اہم ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں پولیس کے کام کے حوالے سے، اور وہ ہے تفتیش۔ ہماری امید ہوتی ہے کہ ہمارے کیس کو بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ اکثر صورتوں میں عوام کو پولیس سے گلا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں اوسطاً پولیس کی تفتیش کے لیے کتنا بجٹ مہیا ہوتا ہے؟ اوسطاً ایک کیس کے لیے 500 روپے پنجاب پولیس کو ملتے ہیں۔ یہ معاملہ پنجاب پولیس تک ہی محدود نہیں، کیونکہ عوام کی معلومات میں نارملی یہ بات نہیں ہے۔ عوام کا کردار یہ بنتا ہے کہ وہ پولیس کے ان مالی معاملات کے حوالے سے اپنے حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ویورز۔ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی، لائک کی اور شیئر کی۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں پولیس کے کام کے حوالے سے، اور وہ ہے تفتیش یا انویسٹیگیشن۔ ہم میں سے جب بھی کوئی کسی کرائم کی رپورٹ کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ہماری امید ہوتی ہے کہ ہمارے کیس کو بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اس پہ بہت مثبت انداز میں اقدامات اٹھائے جائیں گے تفتیش کے حوالے سے، اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی اکثر صورتوں میں عوام کو پولیس سے گلا ہوتا ہے کہ وہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے، جیسے کہ ویسٹرن ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے، یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں۔ آپ لوگوں کو ایک موضوع پہ دعوت فکر دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں اس وقت۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی تو ان کو بہت سارے مراحل کا سامنا کرنا ہوگا، جس میں ان کو کئی دفعہ جائے وقوع کا دورہ کرنا ہوتا ہے، مختلف انداز میں جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کا انٹرویو کرنا ہوتا ہے، گواہوں کے ساتھ ملٹیپل نشستیں رکھنی پڑتی ہیں، سملرلی کورٹس کے چکر لگانے ہوتے ہیں، عدالت کے سامنے گواہیاں پیش کروانی ہوتی ہیں، ثبوت رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے لیبارٹریز کا چکر لگتا ہے، بہت ساری اور کارروائیاں ہوتی ہیں جس کے لیے یقیناً ان کو فیول چاہیے، ان کو اور سہولیات چاہیے۔ لیکن کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں اوسطاً پولیس کی تفتیش کے لیے کتنا بجٹ مہیا ہوتا ہے؟ اوسطاً ایک کیس کی تفتیش کے لیے کتنا بجٹ پولیس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جو میں یہاں فگرز بتانے جا رہا ہوں وہ جان کر آپ یقیناً بہت حیران ہوں گے۔ پنجاب پولیس کے آئی جی جو اس وقت ان سروس ہیں، ان کا ریسنٹلی میڈیا کے اوپر بیان، اور پلس کچھ اور آفیسرز کی ٹویٹس ان کے آفیشیل ہینڈلر سے ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں وہ یہ ہوش شبہ فگر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اوسطاً ایک کیس کے لیے 500 روپے پنجاب پولیس کو ملتے ہیں، اور یہ مسئلہ، یہ معاملہ پنجاب پولیس تک ہی محدود نہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے بھی اگر ہم بات کریں تو پر کیس جو اوسطاً اماؤنٹ ہے وہ 1000 سے کم ہی ہے، وہ بھی چند سو روپے ہی ہیں، اور مور اور لیس یہی نمبر، یہی اماؤنٹ آپ کو پاکستان کے باقی حصوں میں نظر آتی ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا اس اماؤنٹ کے اندر کوئی کیس کوئی بھی کیس بہتر انداز میں منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا پولیس جائے وقوع کے دورہ کرے، گواہوں سے بیانات لے، ایک نہیں کئی گواہ ہوتے ہیں، پھر جو اور متعلقہ مراحل ہیں جن کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا، کیا وہ تمام چیزیں، پھر لیبارٹریز کے چکر لگانے، لیبارٹریز کے اپنے خرچے ہیں، اور ایٹ ٹائم ان کو تفتیش کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو کیا وہ 500 روپے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اس میں مدد کر سکیں پولیس کو اس کام میں؟ قطعی نہیں، سوال ہی نہیں۔ پھر ہم پولیس سے گلا کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس جاؤ تو یہ ہم سے مدد مانگتے ہیں، مالی معاونت کی بات کرتے ہیں۔ تو پولیس دو ہی کام کر سکتی ہے، یا تو وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تھانہ آج ہمارا بند ہے، جب پیسے آئیں گے تو ہم کام کریں گے، یا پھر وہ عوام سے یا جو بھی اس وقت ان کے سامنے آتا ہے اس سے مدد کے لیے کہیں گے، جس کو یقیناً بہت ہی برے انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور دیکھا جانا بھی چاہیے۔ کیونکہ عوام کی معلومات میں نارملی یہ بات نہیں ہے۔ تو اب عوام کا کردار کیا بنتا ہے؟ عوام کا کردار یہ بنتا ہے کہ وہ پولیس کے ان مالی معاملات کے حوالے سے اپنے حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ان سے پوچھیں
کہ جو بجٹ آپ لوگ پاس کرتے ہیں اس میں عوام کی جان اور مال اور عزت کے تحفظ کے حوالے سے انویسٹیگیشن کا اگر آپ بجٹ رکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ آپ کیا ہماری جان اور مال کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا اتنی معمولی رقم میں انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے؟ قطعی نہیں. تو ہم لوگ کیوں نہ اپنے ایم پی اے سے پوچھیں، اپنے ایم این اے سے پوچھیں، اپنے وزراء سے پوچھیں، اپوزیشن سے پوچھیں کہ آپ یہ کتنی بار معاملات حکومت کے سامنے رکھتے ہیں، اور اپوزیشن سے یہ بھی پوچھیں کہ جب آپ لوگ حکومت میں موجود تھے تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا اور کیوں نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس ایک ایشو کے اوپر ہی ہائی لائٹ کرنا شروع کریں، اپنی آواز اٹھانا شروع کریں، سوشل میڈیا میں بات کریں کہ پولیس کے مالی وسائل میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کو کرپشن کی طرف دھکیلنے کا ایک موقع، ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. پولیس کے بجٹ کا 85 سے 90% تک کا حصہ تنخواہوں اور پینشن کی نظر ہو جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ تقریباً 10% بجٹ ہے اسی سے ان کا اسلحہ اور ایمونیشن وغیرہ خریدا جاتا ہے. ان کی جو پروکیورمنٹ ہے، جو گاڑیاں ہیں وہ لی جاتی ہیں، ان کی مینٹیننس ہے، ان کی نئی بلڈنگز اگر بننی ہیں وہ کی جاتی ہیں. اور اگر ان کو مختلف، اور پولیس کی کئی تھانے ایسے ہیں جو کہ کرائے کی بلڈنگز میں ان کے کرائے ادا کرنے ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی کے خرچے ہیں، پھر پولیس کی ٹریننگ کے اوپر کچھ نہ کچھ لگتا ہے خرچہ. تو کیا وہ پیچھے 10% اماؤنٹ یا 15% میکسیمم کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس کے بجٹ کو خاطر خواہ انداز میں بڑھانا ہوگا، کیونکہ اگر پولیس صحیح فنکشن نہیں کرے گی تو ہمارا معاشرہ کا پورا نظام صحیح طور پہ کام نہیں کرے گا. پھر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا پہلا دروازہ جو اگر سمجھا جائے وہ پولیس ہے، کیونکہ وہیں سے کیس رجسٹر ہوتے ہیں، پھر پروسیکیوشن میں جاتے ہیں اور عدالتوں تک پہنچتے ہیں اور پھر انجام تک پہنچتا ہے کوئی کیس. لیکن اکثر و بیشتر صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کنوکشن ریٹ پولیس کی کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں یا عدالتوں سے جو کیس نکلتے ہیں ان کو ہم دیکھیں تو کنوکشن ریٹ بہت سلو ہے. اور اسی وجہ سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو جیلیں ہیں ان کے اندر انڈر ٹرائل پرزنرز بہت زیادہ ہیں. ان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ جاتی ہے جن کو ہم سنبھالنا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تفتیش کمزور ہوتی ہے اور کنوکشن ہو نہیں پاتی. تو آپ سب سے میری گزارش ہے، عوام سے گزارش ہے، اپنی جان، زندگیاں، عزت، مال کے تحفظ کے لیے آپ پولیس کا اس حوالے سے ساتھ دیں کہ ان کے بجٹ کو بڑھانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں آپ کے سامنے اس قسم کے اور موضوعات بھی لے کے آؤں گا. ایک چیز میں آپ سے چلتے چلتے کہہ دوں کہ اس پلیٹ فارم کا مقصد ہرگز پولیس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ مقصد ضرور ہے کہ پولیس کے جو حالات کار ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور وہ عوام کے سامنے لے کے آئے جائیں. پولیس کو برا بھلا تو آلریڈی کہا جا رہا ہے. یہ جو تصویر کا رخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کم پیش کیا جاتا ہے. تو میں جو اوور آل پولیس کے حوالے سے رپورٹنگ چل رہی ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے یقیناً آپ کو شاید یہ فیل ہو کہ پولیس کے حق میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ برائے مہربانی تھوڑا وسیع و نظری کا ثبوت دیں. اگر آپ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پولیس کے حق میں اگر کوئی بات ہے اور پولیس اس سے بہتر ہوتی ہے اور ان کی پرفارمنس انہانس ہوتی ہے تو پھر اس سے براہ راست میری زندگیوں پہ مثبت اثر پہنچتا ہے. تو یہ پولیس کا حق میں بات نہیں ہے، یہ میری اپنے حق میں ہے، یہ عوام کے اپنے حق میں ہے. میں اگلی ویڈیوز میں پولیس کے احتساب کے نظام پہ بھی بات کروں گا، کیونکہ احتساب بہت ضروری ہے. پولیس کی آپریشنل اٹانومی کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پولیس کو سیاسی اور غیر سیاسی کس حد تک ہم دیکھتے ہیں، اور کیا ہمارے ملک میں پولیس غیر سیاسی ہے یا نہیں ہے. تو ان موضوعات پہ آپ سے آگے چل کے بات ہوتی رہے گی، اور پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے، ان کی ٹریننگز کے حوالے سے بھی بات ہم کریں گے. تو کوشش ہوگی کہ ایک کمپریہنسو ڈسکشن رہے. فار دا ٹائم بینگ آپ سے اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو اور شیئر کریں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ آپ کی معلومات کی مدد سے ان ویڈیوز کو، اس کے مواد کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.